گئی مدرسے بند کرنے کی، پوری تیاری ہو چکی ہے مدرسوں کو تالا لگانے کی۔ خدا کی قسم جو لوگ یہ کہتے ہیں مدرسے اس لیے بند کیے جائیں کہ یہاں آتنک کی تعلیم دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں ذرا تعلیم بند کرنے سے پہلے تاریخ کے وقت پلٹ کے دیکھ لو۔ ہندوستان کی آزاد کرانے کی بات آئی تھی تو سب سے پہلے آگے بڑھنے والا مدرسے کا شہزادہ تھا، جس نے اپنا سر تو دے دیا تھا لیکن فتویٰ جو آزادی کا دیا تھا اس کو واپس نہیں لیا تھا۔ اسی ذات کو فضل حق خیر آبادی کی سبزی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ منظر دیکھ کے آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کاش ہمارا بھی بیٹا یہاں بیٹھا ہوتا۔ ہر شخص کی شاید یہ خواہش ہوگی کاش میرے گھر کا بھی ایک فرد آج کے اس جشن میں شامل ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تین موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب انسان سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے۔ ایک وقت تو تب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جو بھی دیکھنے آتا ہے صرف پیدا ہونے والے کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ نمبر دو، جب بندہ دلہا بنتا ہے تو باراتی کتنی اسمارٹ خوبصورت کیوں نہ ہو، دولہا کلوا بھی ہے تو سب کلوا کو دیکھیں گے، اس لیے کہ آج دولہا وہی بنا۔ تیسری بات، وہ تیسرا مقام جب بندہ سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ قبر کے لیے دولہا بنایا جاتا ہے۔ پھر چاہے کتنے بڑے بڑے لوگ کیوں نہ ہوں لیکن سب کی نظریں اسی پہ جمی رہتی ہیں، سب اسی کو بار بار دیکھتے ہیں۔ زندگی میں انسان 3 بار بہت زیادہ دولہا بنتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے لیکن میں مقدر کو سلام کرتا ہوں قرآن والوں کے کہ یہ زندگی میں بار بار دولہا بنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں محفل میں ہنسنا منع ہے، مگر یہ بات کہہ دوں انسان جب دلہن کے لیے دولہا بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جو کھائے وہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، یعنی وہاں پچھتانا ہی ہے۔ جب قرآن کے لیے بندہ دولہا بنتا ہے تو خدا کی قسم اس کرسی پہ اتنا سکون نہیں جتنا قیامت کے دن اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ مجھے بھی معین بھائی نے بتایا کہ طلبہ مدرسے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سب کا کفیل ادارہ خود ہے، یعنی کھانا ناشتہ سب کو مدرسہ ہی دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے 3 وقت کھانا کھلانا۔ ایک صاحب سے ملاقات کی، کہنے لگے دیکھو جی ہمارے پیر صاحب کے یہاں پر روز تاہری بنتی ہے، سب لوگ کھا کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تحقیق کرنا، جو کھانے آتے ہیں وہی بنانے لاتے ہیں۔ اگر تجھے لنگر دیکھنا ہے تو کبھی مدرسوں میں جا کے دیکھا کر۔ خدا کی قسم دینے والے نظر نہیں آتے، کھانے والوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ ایک وقت پیلی تاہری بنا کے لوگ اعلان کرتے کہ حضور کی طرف سے لنگر تھا، سلام کیا کرو مدرسہ چلانے والوں کو۔ یہ 3 ٹائم 2 ٹائم کھانے دیتے ہیں لیکن کسی سے تعریف کی امید نہیں رکھتے، کسی سے تعریف کے 2 چھولے لیکن کو سننے میں اثر نہیں ہوتے۔ 1000 سعودتیں اٹھانے کے بعد بھی لوگ کہتے تھے ارے موج آ رہی ہے ان کی، کیا ہے مدرسے کا آ رہا، مدرسے کا آ رہا۔ سوچو تو صحیح، اگر انہیں کھانا ہی مقصود ہوتا تو ضروری تھا مدرسہ کھول کے بیٹھتے؟ یہی کام رہ گیا تھا پیسہ کمانے کے لیے؟ بھائی کہیں یہ لال پیلا جبہ لے کے کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتے، تعویذ میں نوٹ ہی نوٹ چھوڑتے، کالے پیلے بھوت اتارنے لگتے تو پیسہ ہی پیسہ ہوتا، ڈھونگ کے توڑ توڑ تسبیح ہلا دیا کرتے، پوری قوم کو 10,000 دے کے جاتی، پھر کوئی نہیں کہتا لوٹنے بیٹھے۔ یہ راتوں کو جاگ 3 بجے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے،
4 بجے اٹھ کر کے دین سکھاتے ہیں. قوم نے کتنا بڑا صلہ دیا. کوئی کہتا ہے دیکھو یہ سب ڈھونگ کر رکھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ کھانے کے طریقے ہیں, کوئی کہتا ہے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں. اتنی محنت نہیں پڑتی ہے پیٹ پالنے میں, پیٹ تو کتے بھی پال لیا کرتے ہیں, بات پیٹ پالنے کی نہیں ہے. خدا کی قسم تم بھی اپنا پریوار چلاتے ہو, ہم بھی پریوار چلاتے ہیں, یہ بھی پریوار چلاتے ہیں, لیکن کوئی مجھے بتائے تو صحیح اپنے پریوار کے لیے کون کس کے دروازے پہ بھیک مانگتا ہے؟ رکشہ چلانا پڑے چلا لے گا, دکان کرنی پڑے کر لے گا, مزدوری کر سکتا ہے, لیکن کسی کے دروازے پہ جا کر کے 1 روپے کا سوال نہیں کرتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح جو اپنے بچوں کے لیے کسی سے 1 روپے کی بھیک نہ مانگے, اپنی اولاد کے لیے کسی سے 5 روپے کا سوال نہ کرے, اگر وہ روڈ پہ آیا ہے, اگر کسی سے سوال کر رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے نہیں قرآن والوں کے لیے مانگا جاتا ہے. کسی سے چاول مانگا جاتا ہے قرآن والوں کے لیے, کسی سے گیہوں کا سوال ہے قرآن والوں کے لیے. اب یہ مت کہنا یہ پیٹ پال رہے ہیں, خدا کی قسم یہ پیٹ کے لیے نہیں, اگر یہ بھیک مانگ رہے ہیں تو نبی کریم کے لیے مانگ رہے ہیں. اگر یہ مانگ بھی رہے نا اپنے لیے نہیں, دین کے لیے, قرآن کے لیے, ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے غلطی کی ہے. میرے بھائی وقت پہ احساس کرنے کے عادی بنو, اس کا ایکو کم کرو بھائی تھوڑا, وقت پہ احساس کرنے کے عادی بنو, محسوس کر لیا کرو ضرورت کیا ہے, ہر بات کھول کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہبلی گیا تھا, ہبلی کے اندر مجھے بتایا ایک نوجوان نے جو سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا سب سے زیادہ ہمارے مسلم جو ہیں دین سے پھرتے جا رہے مسلمان. اس نے کہا یہ غیر مسلم اتنا برا دین کے خلاف نہیں بھونکتے جتنا ہمارے مسلمان. ایسے لوگ جو مطلب حق کو تسلیم کرنے تیار نہیں اور پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ ان کے ماں باپ نے ایک دن بھی مدرسے کا دروازہ نہیں دکھایا. میں یہ جتنی کرسی پہ لائن لگی ہے نا 17 لوگوں کی, یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کتنی بلڈنگیں بنائیں گے ان میں سے, یہ بھی گارنٹی نہیں لے سکتا کتنوں کے پاس گاڑیاں ہوں گی, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے یہ جب دنیا سے جائیں گے تو دین بیچ کے نہیں جائیں گے, دین بچا کے لے کے جائیں گے. یہ دین مدرسے کی دین ہے. عقیدے بچانے ہیں تو مدرسوں سے جڑ جاؤ. جو پلس مائنس ملا کے لائٹ چلانا سیکھ گیا اسے آج تک اپنے خدا کا پتہ نہ چلا, اسے یہی نہیں پتا خدا کون ہے. سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو سب پتا چل گیا, کہاں کیا نکلتا یہ جانتا ہے, لیکن کہتا خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا, خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا, اگر خدا ہے تو ایسا کرے. یہ سوچ کر کے ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا ایمان کھوتے جا رہے ہیں. اگر آج مصیبتیں آ رہی ہیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, آج پریشانیاں آ رہی ہیں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ذات ہے جس نے خلیل کو آگ میں ڈلوایا تھا, وہی ذات ہے جس کے کہنے پر آگ کو گلزار بنایا گیا تھا, وہی ذات ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا, وہی ذات ہے وہ جس نے مچھلی کے پیٹ سے سلامتی سے نکال دیا تھا. آج برا وقت آیا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر برا وقت آیا ہے خدا چاہے گا انشاءاللہ کبھی اچھا وقت بھی آئے گا, لیکن اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے, نہیں ہونا ہے. یہ امیدیں کہاں ملیں گی؟ جن کے پاس دین ہوگا, جن کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر کبھی دل ٹوٹے گا نا, کبھی خیال آئے گا بیٹا مارا گیا, دل نہیں دکھتا. آج حیرت ہوتی ہے, حیرت. ابھی ہم آپسی جھگڑوں سے نہیں نکلے مفتی صاحب,
ابھی تو فروعی مسائل پہ اتنی لمبی بحثیں چل رہی ہیں کہ 3 بجے تک تحریریں لکھی جاتی ہیں فروعی اختلافات کو لے کر کے. نکلو ان چیزوں سے یار. وہ دیکھو پوری تیاریاں ہو گئی مدرسے بند کرنے کی, پوری تیاری ہو چکی ہے مدرسوں کو تالا لگانے کی. خدا کی قسم جو لوگ یہ کہتے ہیں مدرسے اس لیے بند کیے جائیں کہ یہاں آتنک کی تعلیم دی جاتی ہے, میں کہتا ہوں ذرا تعلیم بند کرنے سے پہلے تاریخ کے وقت پلٹ کے دیکھ لو. ہندوستان کی آزاد کرانے کی بات آئی تھی تو سب سے پہلے آگے بڑھنے والا مدرسے کا شہزادہ تھا جس نے اپنا سر تو دے دیا تھا لیکن فتویٰ جو آزادی کا دیا تھا اس کو واپس نہیں لیا تھا. اسی ذات کو فضل حق خیر آبادی کہا جاتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے والا یہ مدرسے کا بیٹا نہیں تو اور کون تھا؟ آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج بھی وطن کو ضرورت پڑے گی یہ یاد رکھنا سب سے آگے سر کٹانے کوئی آئے گا تو مدرسے کے شہزادے آئے گا. ہاں مدرسے بند کرنے کی پوری تیاریاں, یہ غیر قانونی ہے وہ قانونی ہے بھائی, چلو ان کا سمجھ میں آتا وہ بند کرنے کی کوشش میں. ہمیں کیا ہوا ہے, ہمیں کیا ہوا ہے؟ جو چندہ نہیں دیتا وہ حساب لیتا ہے. 10 روپے کی رسید کٹا کے کہتا ہے مفتی صاحب اگلا چندہ بعد میں ملے گا, پچھلا حساب دو. جو دینا نہیں جانتے وہ حساب لیتے. جب مدرسوں کی باری آیا کرے نا آنکھیں بند کر کے دے دیا کرو, حساب کے چکر میں نہ رہا کرو. حساب ایک دن ہونا قیامت میں. تم اپنا حساب مالی کے حساب پہ چھوڑ دو, آنکھیں بند کر کے علماء پہ اعتماد کرو آپ. لیکن نہیں, ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے نا, ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے. ارے اس نے مولانا کو پیسے دے دیے, مولانا کو پیسے دے دیے, بھائی تو چرا کے لے, جیب کاٹ لے مولانا کی. ابا مرے گا تو مدرسے کی طرف کو منہ کرتا, دم نہ نکل لیا ایک بچہ دے دو, دم نہیں نکل لیا یاسین پڑھوا دو. چندے کی باری آئے تو جیبیں کھنگالتا ہے, کہتا میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے پیسہ. اللہ اکبر. میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, لوگ تو مدرسے بند کرنے پہ لگے ہیں. خدا کی قسم ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن کی تعلیم کو بچائیں, اسلام کی تعلیم کو بچائیں. ایک ایک فرد تک دین پہنچنا چاہیے, یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مدرسوں کو جو بھی مدد دی جا رہی ہے یہ ساری بند کر دی جائے, پھر مدرسوں کو تالا لگا دیا جائے. جب مدرسوں کو تالا لگ جائے گا پھر دین کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے, آپ کی مرضی ہے IAS بنے, IPS بنے, MBBS بنے, میں انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے آپ IAS کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے دین میں واقفیت حاصل کریں, قرآن کو پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, دین کو سیکھیں, تاکہ جب آپ IAS کی ڈگری لے کر کے بیٹھے کرسی پہ انصاف کے لیے اور کوئی رشوت کا پیسہ لے کے آئے تو مصطفیٰ کا دین آڑے آ جائے اور کہتے خبردار اس حرام کے سکے کو ہاتھ نہ لگانا. جب یہ حالت ہوگی تو پھر نا انصافی نہیں ہوگی, کرسی کہیں کی بھی ہوگی, نظام مصطفیٰ کا نظر آئے. تعلیم حاصل کریں, قرآن سیکھیں, دین سیکھیں, آگے بڑھیں. میں تو یہ دیکھتا ہوں نا جس کے پاس ذرا سے وہ آ جائے نا چند ٹکے ذرا سے سکے آ جائیں پھر وہ کسی کو خاطر میں ہماری قوم میں نہیں لاتا. پھر تو اگر مولانا معین صاحب فون کریں, ہاں بھائی سیٹ پچھلے سال آپ کی 500 روپے کی رسید تھی, کہتا ابھی فرصت میں نہیں ہوں, شام میں بات کرنا. 500 روپے میں اتنی اکڑ, شام کو فون کرنا. شام کو فون کرتے ہیں, کیا ہوا بھائی سیٹ, ابھی میں غلے پہ بیٹھا ہوں, حساب لگا رہا ہوں, کل بات کرتا ہوں. یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار, اتنی محبت ہے ہمیں دین سے, یہ دعووں کی سچائی ہے ہماری. خدا را اگر علماء کا فون پہنچا کرے, مدرسے والوں کا فون پہنچا کرے نا تو انہیں ٹالا نہ کرو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مدرسے کا کام ہے مدینے والے مصطفیٰ نے یاد کر لیا ہے. یہ یاد رکھیے گا, مدرسہ نہ تم چلاتے ہو نہ ہم چلاتے ہیں, مدرسے کو صرف شاہ امم چلاتے ہیں, صرف مصطفیٰ چلاتے مدرسے کو. تمہارے میرے بس کی بھی بات نہیں ہے, ہم سے 4 بچے نہیں پلتے, 100 بچے پال لیں گے مدرسے میں ہم.
نہیں پلتے نام سے بچے. ہم 100 بچوں کو کیسے پال سکتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ بچے بھی مدینے والے پال رہے ہیں. تو یہ جو کہتے ہو نا کہ ٹھیک ہے کل بات کر لینا، آج نہیں کل دیکھا جائے گا، نہ مدرسے والوں کو ٹالا نہ کرو. ایک بار تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے حضرت جی میں چندہ کرنے جاتا ہوں نا تو لوگ رستہ بدل کے نکل لیتے. کہنے لگے ہر بار چندہ کرنے گیا، ایک بار اتفاق سے بیٹے کا ولیمہ تھا کارڈ دینے گیا، کہہ رہے جس کے گھر جا رہا تھا کارڈ لینے نہیں نکل لیا تھا. یہی سوچ رہا تھا مولانا پھر رسید لائے ہوں گے. ہاں یہ پونے کی بات ہے، ممبئی کی. کہہ رہے جس گھر بھی جاؤں میں رسید وہ کارڈ لے کر کے، کوئی نکلے ہی نہیں. بچہ کے ابا ہے ہی نہیں. بولے پھر میں نے کہلوایا جاؤ کہو بیٹے جا کے کہ مولانا ایک ولیمے کا کارڈ لے کے آئے. کہہ رہے تو آنکھیں مسل تو وہ آ رہا تھا نکل کے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. مولویوں کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے. نوجوانوں ہم لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے کامیاب ہونے کا. ابھی کوئی پیر آ جائے اتنے بہت سے پین لا کے دے گا پڑھوانے کے لیے. اتنے بہت سے نا پھونک ڈلوا دیو اس پہ کہ کیوں کہ کل کو نا ہائی اسکول کا پیپر ہے، رات بھر تو 11 بجے تک پب جی کھیل اور بابا کی پھونک تجھے پاس کرائے گی. اس کی پھونک میں اتنا ہی دم ہوتا ہے اس کے سارے بیٹے IAS ہوتے. ہاں خالی پھونک کے چکر میں پڑے ہو. محنت بالکل نہیں کریں گے، قطعی محنت نہیں. دعا بھی بڑی چیز ہے لیکن حصے کا کام کر لیا کرو. پہلے محنت کیا کرو پھر دعائیں لیا کرو. پہلے محنت کرو پھر دعائیں لیا کرو. تو اگر کوئی مولوی کسی کو فون کر کے کہتا بھائی مدرسے کا کام ہے تو کہتا مولانا حالات ٹھیک نہیں چل رہے، ٹھیک نہیں چل رہے. اور آ جائے للہ کی شادی تو 1.5 لاکھ کی خالی پٹاخے لاتا. ایسی ایسی پھرکنیاں لا رہا جو چلا ہوئے نا اوپر کو تو سب میں آگ ہی آگ برستی ہے. میں نے یہی کر سکتے ہو، آگ برسانے کے علاوہ اور کیا کرو گے؟ 1.5 لاکھ کی آتش بازی تب جیب نہیں دیکھتا. اور کھانے اسٹینڈر میں اسٹینڈنگ بیٹھ کے تو کوئی کھلانے تیار نہیں، مولویوں کی دعوت کرنے تیار نہیں. ہو جائے نصیب سے بیچارے خالی لوٹ آتے کیونکہ یہ کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے، بیٹھ کے انہیں کوئی کھلا نہیں سکتا. اور کہہ رہا انشاءاللہ مرتی جنت میں جائیں گے. مر کے دیکھ بیٹھے بڑی کڑوی مشکل ہے. پتا چلے گا جب روح نکلتی ہے نا پیر کے انگوٹھے سے، کبھی گھٹنے میں اٹکتی ہے، کبھی کمر میں آ کے رکتی ہے، کبھی سینے میں آ کے جب رک جاتی ہے، اس وقت یاد آتے ہیں زندگی کے اعمال. ہم نے کیا 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 تھا، ہم نے قرآن سے کتنا پیار کیا، قرآن والوں سے کتنا پیار کیا. تب یاد آیا کرتی ہے لگتا ہے نا تو پیسے والا ہے، اوقات میں رہ تیرے جیسے کتنے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، آکسیجن منہ پہ لگی ہے، موت کو ترس رہے ہیں، سانسیں بھی نہیں تھمتی ہے، موت بھی نہیں آتی ہے، زندگی بھی نہیں بچ رہی ہے. اس دن خدا کی طرف سے آواز قدرت آتی ہے، کاش تو نے قرآن کا احترام کیا ہوتا، قرآن والوں سے پیار کیا ہوتا، یوں نہ تڑپتا، ادھر جھٹکا لگتا، ادھر جنت کا دروازہ کھول دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت شاہ امم کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں قرآن بھائی؟ کتنا وقت دے رہے ہیں ہم قرآن کو؟ ہاتھ اٹھوا لوں 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہے، اور آتا بھی ہے تو ایب لے لے ایب لے. جاؤ کبھی چنوں میں چلے جاؤ نا 30-40 کے تو چکر آ جا سن کے. اسے پڑھنے میں چکر نہیں آتا، ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے عادی بنو، عادی بنو قرآن پڑھنے کے. خیال رکھنا ایک ہی کتاب ہے جو محبوب نے دی ہے، تمہیں وہی نہیں آتی تو کیا آتا ہے؟ تو میگزین انگلش میں پڑھ لیتا ہے. تجھے قرآن کی 2 سورتیں نہیں آئیں پوری زندگی میں؟ بڑے بڑے مسائل تو کہتا میں چٹکیوں پہ حل کر دیتا ہوں. لاؤ کڑی بڑی پنچایت میں 2 منٹ میں ختم کر دوں گا. تجھے پنچایتیں تو پڑھنی آ گئی، چہرے پڑھنے آ گئے، رب کا دیا ہوا قرآن پڑھنا نہیں آیا تجھے آج تک؟ مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہاں حافظ کے ساتھ بچے قرات سے بھی فارغ ہوئے، تجوید سے. ممبر والے بھی اس بات پہ توجہ دیں، سب سے زیادہ فقدان تجوید کا ہے، سب سے زیادہ فقدان. کبھی کبھی پیروں کو مفتی تحسین صاحب آگے بڑھانا پڑ جائے، حضور نماز پڑھا دو. ایسی نماز پڑھاوے قسم سے دل کرے اس کا جنازہ پڑھ لے.
بالکل سچائی ہے. یہ معاملہ قرآن کا، یہ اتنے بڑے بڑے ذمہ دار علماء بیٹھے، یہ سب قابل لوگ ہیں. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنیں، ان ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اس بات کو. نحو، صرف، فلسفہ، منطق، یہ سارے علوم و فنون اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل مقصود قرآن تھا، لیکن بنا پھر رہا خطیب الہند، خطبے میں 26 غلطی. بتاؤ، اور تجوید کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پڑھنے تیار نہیں. یاد رکھیے گا، جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ضروری ہے نا، اتنے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. ما یجوز بہ الصلاۃ، یہ قرآن درست ہونا چاہیے، لیکن پتہ ہی نہ چل لیا. ایسی سورہ فاتحہ پڑھے گڑمڑیا کر کے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر نکل گیا. اور دعائیں اتنی تفصیل سے یاد کر رکھی ہیں کہ حضور دعا کہلا دو تو 25 منٹ تک دعا کہلاتا. اللہ بخش دے، دے دے جنت، تیرے باپ کی ہے. حالات دیکھو ہمارے. قرآن سیکھو، قرآن کو سکھاؤ. تمہیں نہیں پتا ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، منطق والا منطق پڑھے، قرآن منطق والا منطق پڑھے. فرشتے نہیں اتریں گے، فلسفے میں بحث کی جائے، فرشتے ہونٹ چومنے لگی آئیں گے. جتنا چاہو ضرب یضربو کر لو، کبھی کوئی سلامی نہیں آئے گی. لیکن جب قرآن والے قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے، پڑھنے والے کے لبوں کو چوما جاتا ہے. مجھے بتا تو صحیح، اگر قرآن پڑھنے والے کے پڑھنے میں اتنی عزت رکھی ہے تو خدا نے اس کے سینے میں کتنی عزتیں رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ کہہ رہا آ جاگا. اصل میں ہم بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھے. پیسے والوں کی نماز جنازہ ہم بھاگ کے پڑھانے جاتے ہیں کہ پچھلی بار گئے تھے تو 3000 کا مسافہ کیا تھا، مر گئے پٹھان، جا رہے نماز جنازہ پڑھانے. تو وہ بھی سوچ رہے ارے کوئی پڑھے نہ پڑھے، پیر صاحب پڑھا دیں گے آ کے نماز جنازہ. ایک تو دعا ایسے کرا رہا تھا، وقنا عذاب الدین، معاذ اللہ. جملے دیکھیں، تمیز تک نہیں ہے اور بنے پھر رہے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، نصیب والا ہے جو صبح شام قرآن پڑھا کرتا ہے. مقدر والا ہے جس کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے، ہجے ختم نہیں ہو رہے. اور یہ عالمہ لڑکی اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ خود قرآن نہیں آتا. یہ 1.5 ہجے سے پڑھ لیا، بیوی 2 ہجوں سے پڑھ رہی ہے، ڈبل والوں سے. اور رخصتی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے قرآن لایا جاتا. رکو، دلہن بعد میں بیٹھے گی، پہلے قرآن رکھو. کیوں بھائی؟ کہ اس کے بغیر بارات ادھوری ہے. قرآن نہیں جہیز میں تو کچھ بھی نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کو آگے کیا جاتا ہے دلہن کی رخصتی کے بغیر، تب قرآن نہیں کہتا ہوگا مجھے بتا تو صحیح، اب میں یاد آ رہا ہوں 3 دن پہلے تو نے ڈی جے لگایا تھا، تب تجھے میری یاد نہیں آئی تھی. 7 دن پہلے سے دادی ڈھولک بجا رہی تھی، تب تجھے قرآن کی یاد نہیں آ رہی تھی. رات کے 3 بجے تک تماشے ہو رہے تھے، تب تمہیں قرآن کا خیال نہیں آیا. تیری قوم کے نوجوان بیٹے تمک کے آگے ڈانس کرتے رہے، تب تمہیں میری یاد نہیں آئی. تیری بیٹیاں دوپٹے اتار کر کے کانوں کے آگے بدتمیزی کے ساتھ ناچتی رہی، تب تجھے میری یاد نہیں آئی. جب بیٹی کاری میں بیٹھنے لگی ہے، اب تجھے میری یاد آ رہی ہے. یہ تو نے ناانصافی کی ہے. اے میری قوم کے شہزادوں، تمہیں خدا کا واسطہ صرف ایسی بیٹی سے نکاح نہ کرنا جو کاری میں قرآن لے کے آئے، ایسی بیٹی سے نکاح کرنا جو سینے میں قرآن لے کے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام قرآن مقدس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بیٹیوں سے نکاح کرو جن کے سینے میں قرآن. صرف گاڑی میں قرآن جو لے کے آتی ہیں وہ لا کے رکھ دیتی ہیں، پھر وہ نہیں کھلنا ہے. اور جو سینے میں قرآن لے کے آتی ہیں، خدا کی قسم آنگن تیرا ہوگا. مصلی پہ جب یہ بیٹھے گی تو کبھی یہ رابعہ بصریہ نظر آئے گی، کبھی کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے گی. اور تو جو مارا مارا پھرتا نا برکتوں کے لیے، اس کے فجر بعد ہاتھ اٹھنے دے، اللہ تیرے دسترخوان میں برکتیں عطا فرمائے.
کہاں تک گلے کام کریں گے؟ السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بندے جناب مصطفیٰ امدادکم یا رسول اللہ ازبائر خدا امدادکم یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل خاش ازادہ گلگل قبا امدادکم غوث اعظم زمانے بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم بی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کریں بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ اور کرسیوں پر سجے ہوئے فارغین اور یہ سردی کے موسم میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے عاشقوں کا ہجوم، یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کے عشق میں یہاں پر موجود ہیں. اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو سلامت رکھے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان عطا فرمائے. جس محبت سے آپ کھڑے ہیں کوشش یہ کریں اسی محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اس ایک چھوٹے سے منبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں اور میرے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج اس منبر پہ کئی سارے میرے مدرسے کے ساتھی موجود ہیں. مفتی تحسین صاحب، مفتی شمشاد صاحب قبلہ، تمثیل صاحب اور خطیب اہل سنت مولانا شریف رضا صاحب قبلہ، یہ سینئر ہیں ہم لوگوں کے. ہاں لیکن اللہ کا شکر ہے جتنے بھی دوست ساتھی ملا کرتے ہیں سارے مخلص لوگ ملتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ بڑے مخلص اور اخلاق حسنہ کے مالک ہیں یہ سارے ہی لوگ. آج یہ جو محفل سجی ہے حضرت
علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ، ان کی محنتیں مفتی صاحب قبلہ اور پورے اسٹاف کی کاوشوں کا نتیجہ ہے 17 فارغین کی شکل میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہندوستان کا مائے ناز لہجہ بھائی سلیم رضا پیلی بھی تھی۔ ملاقاتیں ہم لوگوں کی اکثر ہوتی رہتی ہیں، آج ہمیں اپنی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں اور آپ کی آپس کی اپنی باتیں کرنی ہے۔ ان سے پھر بھی ملاقات ہو جائے گی، مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے بھی ملاقات ہوگی، لیکن آپ سے شاید مشکل ہی ہوگی۔